تو اس کے اندر یہ ہے کہ میں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا تھا. میں بالکل بھی ارننگ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ورک میں نہیں آیا تھا, میں لرننگ کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آیا تھا, اور میں نے ٹارگیٹ دیا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر میں نے میکسیمم لرننگ کرنی ہے. اچھا, وہ لرننگ کے اندر جو سب سے افیکٹو چیز تھی نا, وہ سر کی ہی ان کا ایک سینٹینس تھا جو مجھے بڑا ہٹ کیا اس نے. وہ بیسکلی یہ تھا کہ ایک ہاتھ سینئر کا اور ایک ہاتھ جونیئر کا وہ پکڑ لیں تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. وہ اوپر والا ہاتھ تو ہمارا ہمیشہ خالی رہا, مطلب کام ہی کوئی ہاتھ میں آیا, لیکن الحمدللہ بہت سارے جونیئرس جن کے ساتھ میری اٹیچمنٹ تھی, بیسکلی مجھے تھوڑا سا پبلک اسپیکنگ فیئر, اور سر بھی پاس کھڑے ہیں تو تھوڑا سا وہ ہے. تو میں نے جونیئر سے بہت زیادہ سیکھا ہے. یہ جو اصل میں ورکنگ اسپیس ہے نا, کوئی ورکنگ اسپیس, اس کے اندر صرف اسکل کے ساتھ کامیابی نہیں ہے, نیٹ ورکنگ کے ساتھ کامیابی ہے. اور میں نے جونیئرس کے پورا سال اتنے کام کیے, فری میں کیے. مطلب یہاں پہ سر ذیشان کے اسٹوڈنٹ ہیں, اور سر ذیشان ان کو کھڑا کر کے بتا رہے ہوتے تھے کہ میرا یہ جو اسٹوڈنٹ ہے اس نے 40 ویریشن کی لسٹنگ کر دی ہے, اور تالیاں بج رہی ہوتی تھیں, حالانکہ وہ لسٹنگ میں نے کی ہوتی تھی. تو نو سر نیور. میں کوشش کرتا تھا. ابھی بھی ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پوڈ کاسٹ چل رہے ہوتے ہیں, تو بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ اس میں الحمدللہ میرا ہوتا ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ میں پورے 1 سال کے بعد میں نے ورک چھوڑ دیا تھا. جب میرا وہ ٹارگٹ پورا ہو گیا اور مجھے لگا کہ اب میں ایک سٹیج پہ آ گیا ہوں کہ میں نے فائنینشلی گرو کرنا ہے, تو صرف 3 یا 4 ماہ کے بعد جب میں چھوڑ کے گیا ہوں یہاں سے, تو میرے پاس 2 کلائنٹ تھے, اور 3 یا 4 ماہ کے بعد میں دوبارہ واپس آیا ہوں ورک میں. اور اس وقت الحمدللہ میرے پاس کو 11 اکاؤنٹس ہیں, جن میں سے 80% جو ہیں وہ پی پی سی کے ہیں, یعنی میں پرائیویٹ لیبل کی سروسز دے رہا ہوں. اور یہ پورا جو میرا 1 سال کا جرنی تھا, اس کے اندر میں نے اپنے آپ کو لرننگ کے معاملے میں پیچھے نہیں رہنے دیا. میں نے بہت سارے پیڈ کورسز اور بھی کیے, اسپیشلی پی پی سی کے اندر میرا بہت انٹرسٹ تھا, تو اس کے اندر میں نے زیادہ سے زیادہ گرو کرنے کی کوشش کی. لوگوں کی فری میں پی پی سی بہت چلائی, بہت ہیلپ کی ان کی. تو آج اللہ کا شکر یہ ہے کہ میری ایجنسی ہے ایوننگ میں یہاں پہ, اور پہلے ہم 3 لوگ کام کر رہے تھے, لیکن جب یہاں پہ آئے ہیں تو میں نے لاسٹ ٹائم میرا وہ پی پی سی کا سیشن جو ہوا تھا, اس کے بعد میں نے چونکہ اناؤنس کیا تھا, کافی لوگ ماشاءاللہ آ گئے, تو 16-17 لوگ اٹیچ ہو گئے ہیں, جن میں سے یقیناً کو 3-4 جو ہیں وہ آج سے 4-6 مہینے کے بعد وہ بھی پی پی سی ایکسپرٹ ہوں گے. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں اس انوائرمنٹ کے حساب سے, یہ مطلب جو ہمیں یہ پورا ایک انوائرمنٹ دیا گیا ہے, یہاں پہ کوئی ورکنگ اسپیس دی گئی ہے, اور پورا ایک ایکو سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے, اس میں سر کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے جیسے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے, مطلب اس سارے سسٹم کی وجہ سے ان کے گھر چل رہے ہیں. بیسکلی سر میں نے 16 سال مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ کی ہے, اور میں کچھ 6-7 سال ویریفائڈ سپلائر رہا ہوں علی بابا پہ. تو یہ 2019 سے آن ورڈ میرے بزنس میں کچھ اس طرح کے پرابلم آ گئے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹوٹلی کولیپس کر گیا تھا, اور میں روڈ پہ تھا. تو پچھلے 3 سال بہت اسٹرگل کیا, مطلب یہ جو انیبلر میں آنے سے پہلے کے جو 3 سال ہیں, لیکن الحمدللہ میں اب اتنی ارننگ کر رہا ہوں کہ میں ایک ٹیم بلڈ کر لی ہے, اور لوگوں کو میں موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ امیزون کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی سیکھیں, اور میں انویسٹ کرتا ہوں آپ پہ, آپ جائیں سیکھیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں, تاکہ ایک اچھی ٹیم ڈیولپ ہو سکے. اس کے اندر انیبلرز کے حوالے سے جو ایک شکوے تو چھوٹے موٹے ہوتے ہیں اپنے گھر میں, کہ ہم نے آن لائن آربیٹراج اور ہول سیل کی اتنی ہائپ کریٹ کر دی کہ اب پرائیویٹ لیبل کے لیے ٹیم بلڈ کرنے میں بڑا مسئلہ آ رہا ہے. بہت کم لوگ ہیں جو کہ اس کے اندر ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہائی پیئنگ جاب ہے نا ان سروسز, وہ پرائیویٹ لیبل سے ہی ریلیٹڈ ہے. صرف لانگ ٹرم ہے, آپ اگر کنسسٹنٹ ہو کے کام کرتے ہیں تو اس کے اندر بہت کامیابی ہے. جس طرح سے میں کامیاب ہوا ہوں, میرا خیال ہے کوئی بھی کامیاب ہو سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو جی. آپ مجھے بتائیے, آپ کے ساتھ جو جوائن جو کرتے ہیں, آپ نہیں آپ اس کو کیا دیکھتے ہیں اس کو ہائر کرنے سے پہلے, تاکہ ان کو پتہ ہو کہ وائی یو شوڈ بی اٹیچنگ دم. بتا دیجیے کہ what you do actually see before hiring people in your agency. اچھا, میرے ساتھ خیر جو بھی اٹیچ ہوتا ہے نا, میں ذرا اس کو پہلے اپنے آپ سے کمپیئر کرتا ہوں. مطلب میری ایجوکیشن کیا ہے, اس کی ایجوکیشن کیا ہے. ایجوکیشن وائز اگر میں دیکھتا ہوں تو دوسری چیز ہے ہارڈ ورکنگ. اب میرے ساتھ جب میں نے یہ انٹرنشپ اناؤنس کیا تو 16-17 لوگ اٹیچ ہوئے ہیں, اور میں نے کسی کو منع نہیں کیا, آپ کو بھی منع نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ تھی, میں نے کلیئرلی کہا تھا کہ جب میں یہاں پہ آیا تھا تو اس وقت ذرا تھوڑا ڈفرینٹ
सिनेरियो था, एक बंदा एक सेशन देता था और क्लाइंट्स की लाइन लग जाती थी। अब वो चूँकि सिस्टम नहीं है, तो उस वक्त हमें लोगों के साथ अटैच होने में बड़ा मसला था, यानी हमें उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल पाई सीनियर से। तो मेरे साथ जो लोग अटैच हो रहे हैं, मैं उनको पूरी सपोर्ट करूँगा, लेकिन मुझे पता है कि हमारे ये जो हमारी स्किल है ना, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि लोग कंसिस्टेंट नहीं हैं। जो कंसिस्टेंट है वो 6 महीने के बाद अच्छी खासी अर्निंग भी करता है और इज़्ज़त के साथ घर में बैठ के काम भी करता है। मैं मतलब वर्क में आने से पहले सर्दियों में भी जब कई दफ़ा कंबल में बैठ के काम कर रहा होता था ना, और मैसेज आता था कि इतने डॉलर ट्रांसफर्ड, तो दिल से दुआ निकलती थी कि अल्लाह का शुक्र है यार कि इस पूरे एनवायरनमेंट की वजह से या इस पूरे सिस्टम की वजह से सुकून से घर बैठ के काम कर रहे हैं। तो जो लोग भी साथ अटैच होते हैं, अगर वो हार्ड वर्किंग है तो कोई भी अचीव कर सकता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ यही इसके अंदर मेन चीज़ है। बाकी एजुकेशन और दूसरी सारी जो चीज़ें हैं वो बेसिकली एक मसल की तरह हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वो बेहतर होती जाएंगी, लेकिन जो कंसिस्टेंट रहेगा वो कामयाब है।